کیا ہے اوقات شام والے کی، کیا ہے اوقات شام والے کی، مجھ سے آنکھیں ملا تو بات کروں، مجھ سے آنکھیں ملا تو بات کروں۔ مولا بننے کا شوق ہے تجھ کو، مولا بننے کا شوق ہے تجھ کو، نر کو مادہ بنا تو بات کروں، نر کو مادہ بنا تو بات کروں۔ درود بھیجوں گا۔ دیکھ جتنا علی تو سن پائے، دیکھ جتنا علی تو سن پائے، اتنا معیار لا تو بات کروں۔ دیکھ جتنا علی تو سن پائے، دیکھ جتنا علی تو سن پائے، اتنا معیار لا تو بات کروں۔ کہہ دو جنت سے انتظار کرے، کہہ دو جنت سے انتظار کرے، دیکھ لوں کربلا تو بات کروں، دیکھ لوں کربلا تو بات کروں۔ صرف سجدوں سے خلد ملتی نہیں، صرف سجدوں سے خلد ملتی نہیں، داغ ماتم دکھا تو بات کروں، داغ ماتم دکھا تو بات کروں۔ درود بھیجوں گا۔ ہنس کے ذیشان عابدی نے کہا، ہنس کے ذیشان عابدی نے کہا،
اپنا شجرا دکھا تو بات کروں اپنا شجرا دکھا تو بات کروں بیٹھ کر مسکرا تو بات کروں نر کو مادہ بنا تو بات کروں اتنا میں یار لا تو بات کروں دیکھ لوں کربلا تو بات کروں بزم شہر اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب قبلہ غلام حسین عدیل صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں آج کے جشن سے اپنا خطاب فرمائیں ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے جو مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی جو مومنات ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد عالم اسلام کی سربلندی عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن رؤيته أوهام الواصفين الصلاة والسلام وتحيتها الكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر سلام ایک اور اچھا انداز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد
سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں جشن کوثر، جشن ام ابیہا، جشن سیدۃ النساء العالمین، جشن راضیہ و مرضیہ، تقیہ و نقیہ، اولیہ و انسیہ، اور عالمین اولین اور آخرین کی سیدہ اور سردار کا جشن بہت بہت مبارک ہے۔ بی بی کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ فضائل ذاتی ہیں یا فضائل جمالاتی ہیں یا فضائل نسبی ہیں یا فضائل کا تعلق نسب سے ہے یا حسب سے ہے، فضائل کا تعلق خواہ کسبی ہے یا وحدی ہے۔ کوئی انسان کسی کی مجالی نہیں ہے۔ نسب کو دیکھیں تو بابا وہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اور شوہر وہ ہے کہ جن کی طرف نگاہ کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بلکہ شوہر ایسا ہے دوسرے انداز کے ساتھ کہ جو تعریف حضور نے فرمائی ہے، شوہر ایسا ہے کہ آدم کو دیکھیں یا علم آدم کو دیکھیں، علی کو دیکھو۔ علم آدم کا صحرا جو سجدہ ہے تو علی کے سر پہ سجدہ ہے۔ علم نو کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ہیبت موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، خلت ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ 99 صفات کے جو اللہ نے بکھر بکھر کے انبیاء کو دی تھی، علی میں سمٹ سمٹ گیا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ نے وہ ذاتی فضائل دیے ہیں، فضائل ایسے دیے ہیں، بیٹے وہ دیے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا ایک اگر آپ کو تھوڑی سی علمی بات ہونی چاہیے، جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، کیا مطلب ہے جوانان؟ اچھا حضرت آدم جب آئیں گے تو اس وقت جوان ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے؟ حضرت نوح جب آئیں گے، حضرت موسیٰ جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، 1,24,000 جب آئیں گے حضور کے علاوہ، تو حضور کے ہیں خود سب پہ سید و سردار ہیں، سارے کے سارے جوان ہوں گے۔ یہ سارے جتنے بھی اولیاء اور اوصیاء ہیں، ان سب پہ سرداری حسنین شریف ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی، بعد نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو کسی نے کہا کہ حول اہل الجنہ فلاں فلاں ہے، چونکہ نہ جنت کا میں کوئی بوڑھا جائے گا نہ وہ سرداری ملے گی، اس وجہ سے کہ جوانان جنت کے سردار جو ہیں وہ بیٹے ہیں سیدۃ النساء العالمین۔ ایک ہے ذاتی فضائل، ایک ہے نسبی فضائل۔ نسبی فضائل میں کوئی مثال نہیں ہے سیدہ کی، نسبی مثال جتنے بھی صفات ہیں فضائل ہیں نسب کے اعتبار کے ساتھ کوئی بھی۔ اسی وجہ سے تو حضور بعض اوقات کہتے تھے یا علی، جیسی نسبت آپ کو ملی ایسی تو مجھے بھی نہیں ملی، جیسے بیٹے آپ کو ملے، جیسی زوجہ آپ کو ملی، جیسا بابا آپ کو ملا، یعنی جو صفتیں دیکھنی چاہتی ہیں
حضور کے ہیں باپ ہیں نا, امیر المومنین کے دوسرے بھائی بھی ہیں, باپ بھی ہیں, باپ بھی ہیں. ہم سب کے بھی باپ ہیں, علی بھی باپ ہے اور نبی بھی باپ ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اسی لیے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ باپ کا. اور آج ماں کا جشن بھی تو ہے. اس طرح جو ہے نا ام السبتین جہاں پہ ہے نا, ام السبتین بی بی کے ان القاب میں سے, ان کنیات میں سے بی بی کے ام السبتین, اسی طرح بی بی کے القاب میں سے ام المؤمنین بھی ہے. ہم سب کی ماں ہے. آج ماں کا جشن ہو رہا ہے. ماں کے ذاتی فضائل کیا ہیں؟ ماں کے یہ جو نسبی فضائل ہیں, فضائل ضرور ہیں لیکن اوج نہیں ان کو فضائل کو کہا جا سکتا. کسی بھی شخصیت کے لیے اوج نہیں کہا جا سکتا, اوج نہیں کہا جا سکتا. جیسے کہ باپ, شوہر, بیٹے, یہ نسبتیں ہیں. نسبتوں سے انسان کمال ضرور حاصل کرتا ہے, ذاتی فضائل میں نہیں آتا ہے. بس اسی کو مجھے آج سمجھانا ہے تھوڑی سی. مجھے پتا ہے وہاں پہ سروات اپنی سب سے سلام جی کی سروات پڑھیں. یہ جتنے بھی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو بہت ساروں نے, بعض تاریخ دانوں نے خطا کی ہے اس بارے میں آ کے. بعض نے کوشش کی ہے کہ اس رشتے کو فقط نسبتوں کے ساتھ جوڑ دیا. ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ, ہر ایک کی اپنا اپنا سلسلہ. لیکن سیدہ کے فضائل کو نسبتوں میں تلاش نہیں کریں. سیدہ کے فضائل کو ان کی ذات والا صفات میں تلاش کریں. آپ اگر پیغمبر سے ہٹ کے بھی دیکھیں نا, علی مولا سے ہٹ کے بھی دیکھیں, حسنین شریفین سے ہٹ کے دیکھیں, تو ام ابیہا کوئی نسبت نہیں ہے. یہ رسالتوں کا مرکز بنتی ہے تو سیدہ بنتی ہے. جناب سیدہ سلام علیہ. سیدہ کے جو فضائل ہے ذاتی عنوان سے. اچھا, ذاتی عنوان سے کیا مطلب ہے؟ ذاتی عنوان سے مطلب یعنی تعلق کو ہٹا کے ذرا دیکھیں. پیغمبر کے تعلق کو ہٹا کے دیکھیں, تعلق ہٹتا نہیں ہے, یہ تعلق ہمیشہ جڑا رہتا ہے. لیکن آپ فی الحال تھوڑا سا اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ پیغمبر کی نسبت سے اگر ہٹا کے سیدہ کے فضائل کو دیکھا جائے. اس وجہ سے ام ابیہا کے سلسلے میں علماء عرفان یہ نہیں کہتے ہیں. علماء عرفان کہتے ہیں کہ یہ جو ام ابیہا کا مطلب ہے یعنی اپنے باپ کی بھی ماں, اس کا مطلب اور ام کہتے ہیں مقصد کو. بچہ جو ہے, بچہ جب کسی مشکل میں پڑتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس. ماں منزل بھی ہے, ماں مراد بھی ہے, ماں مقصد بھی ہے. میری منزل اور مراد کا نام سیدہ ہے, میرے مقصد کی تکمیل کا نام سیدہ ہے. سیدہ کے فضائل. لہذا حضور نے ان نسبتوں کو بعض اوقات ہٹا کے ہمیں بتایا, ہٹا کے بتایا. اور یہ کہنا کہ سیدہ کے فضائل اس وجہ سے کہ وہ بیٹی ہونے کے عنوان سے کیا رہتے ہیں, یہ بات یہ سمجھتے ہیں وہ بیٹی ہونے کے عنوان سے اتنی تعریفیں کر رہے تھے, بیٹی ہونے کے حساب سے تھی. اس کو میں سمجھتا ہوں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر بیٹی ہونے کے ہی عنوان سے ہوتی ہیں سارے فضائل تو مجھے اتنا بتا دیں کہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین, اس میں کون سا رشتہ آ گیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے اس میں؟
سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین، من الاولین والآخرین، اول تا آخر، جی حضرت آدم سے پہلے شروع کریں اور چلے جائیں تا قیام قیامت، ہر ایک سیدۃ النساء، یہ کوئی رشتہ تھوڑا ہے. حضور نے رشتوں سے ہٹ کے بعض اوقات باتیں کی ہیں، رشتوں سے ہٹ کے باتیں کی، تاکہ دنیا کو یہ نہ پتہ چلے کہ ان کے فضائل کو رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کی فضائل ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے فضائل تو ایسے ہیں کہ اگر محراب عبادت میں آ جاتے ہیں پوری کائنات، آسمان، جن و من سب منور ہو جایا کرتے ہیں. یہ نور عرشی کا صدقہ ہے کہ اس وقت زمین بھی منور ہے، آسمان بھی تابع ہے، سیدہ کے صدقے میں. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. یہ زمین اور آسمان کی روشنی کس کے صدقے میں؟ یہ بی بی کے ذاتی فضل، ذاتی فضل. اس وجہ سے بعض نے کوشش کی ہے، علامہ اقبال کی شعر بہت اچھا ہے لیکن نسبتوں کے ساتھ. جی مریم ازی ایک نسبت عیسیٰ عزیز، وسے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ نسبتوں کے ساتھ، ان کی اپنی اپنی اپروچ، اپنی اپنی اپروچ کے ساتھ، اپنی اپروچ کے ساتھ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ کچھ اس میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ تصویر کے جو سیدہ سلام اللہ کے فضائل کی وہ نہیں ہے کامل، اس میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ فقط نسبت کو دیکھ رہا. اگر دیکھتے، نسبت سے ہٹ کے دیکھتے تو ذاتی فضائل میں آپ کو آئے تطہیری بھی نظر آئے گی، آئے غدیری بھی نظر آئے گی. یہ ذاتی فضائل، یہ ذاتی فضائل ہیں. ذاتی فضائل میں نہیں کہتا، اللہ نے کیا ہے. ذاتی فضائل، ذاتی فضائل دنیا نے نہیں پڑھے ہیں، میرے اللہ نے پڑھے ہیں. جب پوچھا نا حضرت جبریل نے یہ کون ہیں، من تحت الکسا، اس کسا کے نیچے کون ہیں، فرمایا ہم فاطمہ تو، ہم فاطمہ تو. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں تھی باقی کہنے کی، ہم فاطمہ تو، ہم فاطمہ تو. حقیقت میں دیکھیں تو نبی بھی فاطمی ہیں، علی بھی فاطمی ہیں، حسنین بھی فاطمی. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہ نے کیا تعارف کرا ہے؟ ذاتی، یہ ذاتی تعارف. یعنی کہا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، نسبتیں جوڑی ہیں سیدہ کے ساتھ. ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں اللہ نے. محور کس کو بنایا ہے؟ مرکز کس کو بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. ابیہ یہی ہے. ابیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی کیا ہے؟ مرکزیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدہ کی یہ ذاتی فضائل، ذاتی فضائل یعنی ہٹ کے. یہ نہیں ہے کہ سیدہ کے فضائل اس وجہ سے ہیں کہ شوہر ایسا کہ جس کی طرف بچش میں نگاہ عبادت بن جاتی ہے. سیدہ کے خود فضائل ایسے ہیں. نہج البلاغہ سے پہلے خطبہ فدقیہ سیدہ کا، نہج البلاغہ سے پہلے، نہج البلاغہ سے پہلے ہے سیدہ کا خطبہ. خطبہ فدقیہ کہتے ہیں، خطبہ فاطمیہ کہتے ہیں، خطبہ مسجد کہا جاتا ہے. یہ سیدہ کے فضائل ایسے ہیں کہ حضور نے خود پڑھے ہیں. کہا کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب میری بیٹی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، مصلی عبادت پہ جب آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں. کیا شان ہے، کیا شان. خود حضور فرماتے ہیں کہ جب اسی وجہ سے ایک دفعہ کیا ہو گئی کہ پورے مدینے میں زرد رنگ، پورا زرد نور پھیل گیا. سب نے کہا پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. صحابی سارے پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جاؤ علی کے گھر کی طرف. حضور بھی جب بات ہوتی تھی نا تو گھر وہی دکھاتے تھے. علی کل ایمان ناتی کے قرآن نعرہ
اس وجہ سے کہ پیغمبر کے تعارف کا گھر بھی تو علی ہی کا گھر ہے. علی جاؤ علی کے گھر کی طرف جاؤ. دروازہ کھٹکھٹایا حاج یا علی. اس وجہ سے کہ علی سب کے مشکل کشا ہیں. نبیوں کے مشکل کشا نہیں ہے, صحابیوں کی بھی مشکل کشا علی ہے. جب بھی مشکل کہا یا علی کیا ماجرا ہے, کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے. جب بنت رسول اللہ کی خشیت میں گریا کرتی ہے ان کے ماتھے سے زرد نور چمکتا. ایک معنی جو زہرا کا ہے وہ یہی زہرا. پھر ایک دفعہ دیکھو فوج سفیدی آ گئی ہے, درخشانی آ گئی ہے, نورانیت آ گئی ہے, پورا مجدن پھر پریشان. کہا کیا بات ہوگی یا رسول اللہ, قیامت آ رہی ہے. فرمایا نہیں قیامت ہے, جاؤ علی کے گھر کی طرف, جاؤ علی کے گھر کی طرف. جب جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہے, کہا کہ جب بنت رسول مصلی عبادت پہ اللہ کی مناجات کرتی ہے ان کے ماتھے سے اللہ نورانیت دیتا. یہ ذاتی فضائل ہے, یہ ذاتی فضائل, کسی کے وجہ سے نہیں ہے کہ سیدہ کے فضائل کو یہ کہا جائے. بعد نے کوشش کی ہے, ایسی بات نہیں. سیدہ کے فضائل میں ایک بات کہتا ہوں, میں اس قلوب میں نہیں جانا چاہتا, نہ ہی کوئی قلوب ہے یہ, میں اس کو ریفرنس بھی دوں گا. بسم اللہ کریں کہ بلا بسم اللہ. اس میں اور تو سنی شیعہ نے اس واقعے کو لکھا ہے اس کو, لیکن تھوڑے سے اس کے ساتھ قرآن کی آیت ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. قرآن ہے نا, خلقہ من تراب. ترجمہ بھی واضح ہو گیا. ان مثل عیسی عند اللہ, اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ کی مثال ہے وہ کیا ہے, آدم جیسے. خلقہ سارے انبیاء تراب سے ہیں, سیدہ کا نور نور پروردگار سے ہے, تراب سے نہیں. پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد سیدہ کا وجود تراب سے نہیں, سبحان اللہ, سیدہ کا وجود تراب سے نہیں. سبحان اللہ کی بلا سلامت رہے. اب کہیں کہاں سے دلیل کہاں سے لے کے آیا, ایک نہیں دلیلیں کئی دوں گا میں آپ کو, دلیلیں کہاں سے ہیں. کہا کہ یہ سارے انبیاء سے افضل, بالکل اس میں کیا شک ہے. جسے حضور اپنی ماں کہیں, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ تو سب نے کہا ہے نا کہ قرآن کی آیت ہے, اس سے کون انکاری ہے. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, آدم کی طرح. حضرت عیسیٰ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں, حضرت آدم بھی مٹی سے بنے ہیں. خلقہ من تراب, تو حضرت عیسیٰ کو معمولی نہیں ہے, اولی العزم رسول ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب. سیدہ کا وجود تراب سے نہیں ہے, عرش نوری سے ہے. یہ نور عرش سے اترنے والی بھی ہے. کیا انسان, کہا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ. اچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ دلیل دیکھیں. بس چند منٹ میں دیکھ رحمت تمام انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس مسئلے کو واضح کر. اب میں اسی طرح چھوڑ کے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوگا. یہ زمینی نہیں ہے, یہ عرش پروردگار کی ہے. یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے, اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے, اللہ نے ہم پہ فیاضی کر دی ہے. سیدہ کے وجود کو اس دنیا میں ہوتا ہے, اللہ نے فیاضی کی ہے, اللہ نے فیاضی. قیامت کے دن بھی بات نہیں سمجھیں گے, دنیا میں کہاں سمجھ سکتے ہیں.
کسی کی مجال ہی نہیں ہے سیدہ کے سننے. آپ کو پتا ہے ایک معنی جو سیدہ کا فاطمہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب خود بلکہ بعض اوقات معصومین خود پوچھتے تھے اپنے شیعوں سے، دوسروں سے نہیں، شیعوں سے پوچھتے تھے. اس وجہ سے کہ شیعہ کا جو اوج معرفت ہے وہ اور ہوتا ہے. جی، اوج معرفت ہی اور ہوتا ہے. اپنے شیعوں سے پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ ایو شیء تفسیر فاطمہ، ایو شیء تفسیر فاطمہ. سیدہ کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ایو شیء تفسیر، خود کہتے تھے خود. اس کی کیا وضاحت کیا ہے، کیا مطلب ہے، تم سمجھے ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ شیعہ کہاں، شیعہ تو مولا کے سامنے تھوڑا بولتا ہے. مولا کے سامنے زانوی تلمس دے کہ بلا ہم آپ کے سامنے بول، آپ ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمائیے. فرماتے ہیں کہ سیدہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسَ فُطِمُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا، اس وجہ سے کہ تمام خلائق سیدہ کے جوہر خلقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. کیا ہے، کیا ہے سیدہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّيِّدَةُ. جس طرح ہے نا تم رات شب قدر کو کیا جانو، شب قدر کیا ہے، یہ نور عرش کو تم کیا جانو، یہ کیا ہے، کیا ہے. وما ادراک ما تمہیں کیا ہے، کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہے کیا ہے. انسان کے فہم و ادراک سے یہی چیز ہے. نہیں، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. جو منزلت عرشی رکھنے والے ہم فرشی کیا سمجھیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. یہی تھوڑی بات ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہی تھوڑا شکر ہے اللہ کا، یہ تھوڑا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کی کیا عطا ہم پہ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کی عطا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں شیعان فاطمی میں سے کرا. کیا ہے شیعان فاطمی؟ اسی وجہ سے بی بی کے ناموں میں سے ایک جو نام ہے، مجھے حدیث یاد ہے، میں اس کو لازمی طور پہ انشاءاللہ اختتام اسی پہ کروں. شیعان فاطمی کے لیے اللہ نے آگ کو حرام کرا دیا. پریشان کیوں ہو گئے یہاں؟ شیعان فاطمی کے لیے آگ حرام ہے، اور فرقہ ناجیہ بھی اصل میں فاطمی ہی ہے. جو حضور نے جو فرمایا نا کہ میری امت کیا ہے، میری امت ستفترق امتی، میری امت بٹ جائے گی. کیا کتنی بٹ جائے گی؟ 73 فرقوں بٹ. ایک دو کی بات نہیں ہو رہی ہے. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک. تو ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ریسکیو کو طریقہ بھی تو بتا. اب یہ تھوڑا ہوتا ہے خطرہ ہی بتانا ہے. اب خطرہ مثلا کسی کو ڈینجر بتاتے ہیں، اب یہ چیز ڈینجرس ہے تو آپ بتائیں نا کہ یہ جب کوئی صورت حال بن جائے، اس طرح ڈینجر آ جائے تو ریسکیو بھی تو ایسے کرنی. اتنا بڑا ڈینجر، اتنا بڑا کہ سارے کے سارے جہنمی. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے. حضور فرمائیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا رہتا اور بتا چکا ہوں، بار بار بتایا ہے. اگر تمہیں اس خطرے سے بچنا ہے نا تو مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح.
بس کشتی اہل بیت کا سوار ہمیشہ نجات پاتا ہے، فاطمی ہمیشہ نجات پاتا ہے، ہمیشہ نجات ہے اس کی۔ سیدہ کا چاہنے والا کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تھوڑی سی سنگین بات ہے اس میں آج بالکل نہیں جاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے نا نظام شمسی، ایک ہوتا ہے نظام قمری، اور اس میں بڑی بحث ہونی چاہیے، یعنی جو میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں ایک نیا ویژن ہے۔ ایک ہے نظام نوری، سمجھے ہیں؟ کبھی نہیں سمجھے ہیں تو پھر کیا سمجھیں؟ آج جشن کے دن تو یہ توفیق ہونی چاہیے اس بات کو سمجھ جائے۔ تخلیق پنج تن پہ خالق کو غرور ہے، تخلیق پنج تن پہ خالق کو غرور ہے، کیونکہ انہی کے نور سے اس کا ظہور ہے، کیونکہ انہی کے نور سے اس کا ظہور ہے، اور آیا تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے، وہ رجس ہے، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور نظام شمسی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں نا وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ کس کے؟ سورج۔ یہ زمین ہو گئی، یہ عطارد ہو گیا، یہ زہرہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے جتنے ہیں، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اس کے نظام شمسی میں اس شمس کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک نظام قمری ہے، بہت سارے سیارے کیا ہیں پھر اس کے نزدیک گھومتے ہیں۔ شمس سے جتنی ہے نا توانائی وہ باقی لیتے ہیں، باقی سیارے لیتے ہیں، حتیٰ کہ چاند بھی اسی سے لیتا ہے اپنی روشنی۔ کہتے 14ویں کا چاند، تو پتہ ہے 14ویں کا چاند کیسے بنا ہے؟ اسی سورج کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے چاند، یہ چاند کی روشنی سورج کی وجہ سے۔ اچھا سمجھانا فقط یہ ہے آپ کو کہ وہ مرکز کیا ہے؟ مرکز سورج ہے، مرکز سورج ہے، باقی سیارے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک مرکز نوری ہے، ایک مرکز نوری ہے، سارے جتنے انوار ہیں اسی سے چمکتے ہیں، اور اسی کا نام ہے سیدۃ النساء۔ جناب سیدہ طاہرہ زکیہ مرضیہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ کے بلا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ کافی بحث کی ضرورت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علماء اس پہ آ کے بحث کریں، اس نظام نوری کے اوپر، نظام نوری کے اوپر، اور بے شک آئے نور کو اس کا عنوان بنا۔ نظام، حالانکہ میں فائل اپنی دیکھ رہا تھا سیدہ کی شان کے سلسلے میں، تو مجھے پچھلے سال میں نے لکھا کہ تمہیں آئندہ سال جو گفتگو کرنی ہے وہ نظام نوری پہ کرنی ہے، نظام نوری پہ، لیکن نہیں ہو سکی۔ کچھ پروگرام ایسے تھے کہ وہ سارے ظاہر ہے کہ تسلسل اس میں نہیں رہ سکا، کچھ پروگرام جس کی وجہ سے اس میں بحث نہیں ہو سکی۔ نظام نوری، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نظام نوری کو اگر سمجھ جائے نا، نظام نوری کو اگر سمجھ جائے تو ہم کل دین کو بھی سمجھ پائیں گے، کل ایمان کو بھی سمجھ پائیں گے، نبی کو بھی سمجھ پائیں گے، علی کو بھی سمجھ پائیں گے۔ وہ نظام نوری، اس کا انشاءاللہ بعد میں بات کریں، بعد میں ڈسکس ہوگی انشاءاللہ کہ نظام نوری کیا ہے۔ نظام انوار، انوار سارے جہاں پہ متصل ہو جاتے ہیں وہ عالم انوار، اور یہ نظام نوری۔ اس نظام نوری کو سمجھ جائے تو ہمیں دین بھی سمجھ آئے گا، ایمان بھی سمجھ آئے گا، سارے سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔
توحید بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی، رسالت ہمیں سمجھ آ جائے گی، عقائد ہمیں سمجھ آ جائیں گے اگر ہم نظام نوری کو سمجھیں۔ نظام نوری، میں نے عرض کیا تھا کہ باقی جتنے انبیاء ہیں، اچھا ایک اور کنفیوژن یہاں پہ دور کروں۔ بعض کہتے ہیں کہ ابھی بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ جی یہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں، تو سورہ نصر میں بھی تو 3 آیتیں ہیں، سورہ عصر میں بھی تو 3 آیتیں ہیں، تو 3 آیتیں ہیں تو پھر یہ کیوں افضل ہے سب سے، اور یہ کیوں شان، اور یہ کیا؟ اصل میں یہ جہالت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے مختصر ترین سورہ کیا ہے، وہ سورہ کوثر ہے۔ اگر آپ سورہ عصر میں جائیں نا تو 77 لفظ ہے، اس کو شمار کریں، 77۔ اگر سورہ نصر میں جائیں تو 64 ہے، 64۔ لیکن اگر آپ سورہ کوثر میں جائیں تو 42 ہیں، 42 سب سے کم ترین، اس وجہ سے سب سے مختصر ترین سورہ، قرآن کا سب سے مختصر ترین سورہ، حروف کے حساب سے، کلمات کے حساب سے، لیٹرز کے حساب سے سب سے مختصر ترین سورہ کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے مختصر ہے، لیکن عالم انوار کا مجموعہ ہے، نظام نوری ہے، سورہ کوثر نظام نوری ہے، سورہ کوثر سارے فیاضی کا مرکز ہے۔ جتنی بھی فیاضی آپ کو ملتی ہے نا، کسی مجلس کا اس میں ہے ہی ہے، کوثر کا مطلب یہی ہوتا ہے، فیاضی جس کی ذات سے۔ میں نہیں کہتا، معصومین کہتے ہیں، مت سمجھے کہ میری بات ہے، میری بات نہیں۔ سارے معصومین کیا ہیں؟ فیاض ہیں، اللہ کی طرف سے فیاض ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اور 11 میں آقا فرماتے ہیں ہم سارے خلائق پہ حجت ہیں، ہم پہ حجت ہماری ماں زہرا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو میں نے عرض کیا تھا کیا کہ سارے انبیاء کی خلقت تراب سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ تراب سے، سب کچھ ہے، خلقہ نہیں، خلقہ اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ اولو العزم رسول ہیں، معمولی نہیں ہیں، 5 بڑے رسول اس میں حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے کس طرح خلق کیا ہے؟ مٹی سے۔ سیدہ کا وجود تراب سے نہیں ہے، عرش الہی سے ہے۔ ماشاءاللہ، بلند تر صلوات۔ کہتے ہیں کہ اب جب بھی ہے کان یکسر تکبیر فاطمہ، حدیث ہے، سنی شیعہ دونوں نے اس کو لکھا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی غلو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ایگزیجریشن ہو رہی ہے کہ آپ انبیاء کو یہ کہہ رہے ہیں اسے یہ نہیں، وہ نہیں ہے۔ جی ہیں قبلہ، جی ہیں، ماشاءاللہ۔ کان یکسر تکبیر فاطمہ، حضور کیا کرتے تھے؟ کانا گرامیٹکلی کانا ماضی ہے، this is past tense، یکسرو فیوچر اینڈ پریزنٹ ٹینس، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ گرامیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ جب کانا ماضی مضارع کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے وہ بن جاتا ہے، ماضی استمراری بن جاتا ہے، ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہیں کان یکسر تکبیر فاطمہ، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی سیدہ آتی تھیں حضور بوسہ دیتے تھے،
مسلسل ہے یہ مسلسل. حضرت عائشہ نے اعتراض کر دی. میں کہہ رہا ہوں سنی شیعہ دونوں میں یہ. حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے تو بچی تھی، ابھی جوان ہو گئی ہیں، شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں. آپ جب بھی سیاحت میں کبھی ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ماتھے کا بوسہ دے رہے ہیں. بوسے دے رہے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے. ابھی تو حضور ہمیشہ لاجک سے بات کرتے تھے. اگرچہ بیوی ہیں نہیں کہتے تو چپ خاموش رہو، اس طرح نہیں. حضور نے فرمایا کہ ادھر ہو بیٹھو، ادھر ہو، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. فلما اسری بی الی السماء. میری بات اسی پہ ختم ہو جائے گی، مجھے پتا ہے وہاں پہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لیے ریڈی ہو چکی ہیں انشاءاللہ. آواز بلند تر صلوات. فلما اسری بی الی السماء کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا معراج کے لیے، تو اس وقت مجھے حضرت جبریل شجرہ طوبہ کے پاس لے گئے. شجرہ طوبہ کے پاس لے گئے، اپنے ہاتھوں سے پھل لیا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا. اور پھر میں جب زمین پہ آیا، اللہ سے اس سے نور فاطمی اجاگر ہو گیا. بولے وہ پھل سے، شجرہ طوبہ سے. عرب جملے سنو میرے آقا کے. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، جب میں سیدہ کو بوسہ دیتا ہوں نا تو مجھے شجرہ طوبہ کی خوشبو آتی ہے. شجرہ طوبہ کی مجھے خوشبو آتی ہے. اچھا شجرہ طوبہ کی ایک ایک شاخ ہر شیعہ کے گھر میں ہوگی، ہر شیعہ کے گھر میں. کسی نے پوچھا نا حضور سے، یا اللہ یہ یا رسول اللہ یہ شجرہ طوبہ کہاں ہے؟ کہا وہ میرے گھر ہے، قیامت میرے گھر ہے. کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ شجرہ طوبہ کہاں ہے؟ کہا وہ علی کے گھر میں. ابھی آپ کہہ رہے تھے میرے گھر میں، ابھی کہتے ہیں علی کے گھر میں. فرمایا میرے اور علی کے گھر میں کوئی جدائی نہیں ہے، ایک ہی گھر ہے. ایک ہی گھر ہے ہمارا شجرہ طوبہ. ہر ایک، یہ میں کہتا ہوں نا بہت ضروری کے پاس ہے، اس کا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ عالم نوری ہے، وہ نظام نوری کا بس. ہر شیعہ قیامت کے دن سیدہ کے فیض سے فیض یاب ہو. اور جس میں جو بھی شیعہ ہے نا اس کے خوشبو آتی ہے. شیعہ فاطمی میں خوشبو آتی ہے. معصومین بعض اوقات پوچھتے تھے جو اچھا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا پوچھتے تھے اچھا وہاں پہ کچھ دیکھ رہے ہو، کسی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ اسی طرح ہوتے تھے نا، ہوتے تو نہیں آ رہی. ایسے میں ایک نابینا آئے، کہا کہ کچھ خوشبو آ رہی ہے. کہا آپ سے بھی آ رہی ہے اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی خوشبو آتی ہے. اس حدیث میں میرے مولا چھٹے آقا کی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام. بہت کم ہے کہ معصومین کبھی واللہ کہیں اپنی باتوں میں، قسم نہیں اٹھاتے، بہت کم ہے. لیکن میں جو آپ کو عزیز سنا رہا ہوں اس میں 2 دفعہ قسم. چھٹے آگے فرماتے ہیں میرے بابا گئے مسجد میں اور وہاں بھی کچھ شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے بابا نے بتایا نا ان کو کیا کہا، سلام کرنے کے بعد کیا کہا؟ میرے بابا نے انہیں فرمایا کہ واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، واللہ میں تم سے خوشبو فاطمی میں محبت کرتا ہوں. خوشبو فاطمی بکھر رہی ہے، خوشبو فاطمی. یہ وہی نظام ہے کہ جو نظام عالم انوار ہے کہ جس کے صدقے میں آج یہ خوشبو فاطمی. اور اللہ آپ کو اور زیادہ مبارک فرمائے، سلامتی دے. یا اللہ بیوی کے صدقے میں ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار. بیوی کے صدقے میں
ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل۔ بیمار ہیں کچھ یہاں پہ بھی اور کچھ فیملیز میں بھی، اور اسپیشل ہم سب کے لیے دعا کریں۔ بی بی کا واسطہ بہت عظیم واسطہ ہوتا ہے۔ یا اللہ بی بی کے صدقے میں ہمارے سارے مومنین مومنات کے جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ واجب خدا بحق محمد و آل محمد۔ جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں یا اللہ بی بی کے صدقے میں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ ہمارے جوانوں کی زمانے کی مسموم ہواؤں سے محفوظ فرما۔ ہمارے جوان جو نسبتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، فیملیز، پروردگار ان کے اچھے اچھے رشتے فاطمی نصیب فرما۔ خدایا بی بی کے صدقے میں جو گزشتہ سال فاطمی تھے اس سال نہیں ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دوسری دعا بھی کروں؟ جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اور جن کے ہوئے ہیں وہ میں نہیں کروں گا ابھی۔ آپ نے گھر جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے ان عزیزوں کو صحت دے، سلامتی دے، اپنے والدین کے لیے قرۃ العین قرار دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یا اللہ نور فاطمی کے صدقے میں گزشتہ سال جو ہمارے مومنین تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگار آج کے جشن میں انہیں بھی ثواب، اجر ثواب کا شریک فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد یہ جشن انشاءاللہ اسی طرح آپ سب کو نصیب ہوتا رہے، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ ابتدا سے لے کر آج تک جتنے بھی فاطمی ہیں پروردگار ان کے فوت ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، پروردگار ان پہ نور فاطمی کا صدقہ ان کی قبروں پہ نورانیت نازل اور ہم سب کے دلوں کو نور فاطمی سے منور۔ یا اللہ سب سے بڑا نور فاطمی جس نے کائنات کو اس پر چلا رہا ہے، نور آدم محمد امام زمان قطب عالم امکان کے یوسف زہرا کا صدقہ انہیں کے ظہور پر نور میں یا اللہ تاجیل فرما۔ ہمیں آپ کے انصار احباب اور آپ کے مجاہدین میں شمار فرما، آپ کے مبلغین میں شمار فرما۔ یا اللہ آپ کی جو انوار فاطمی ہیں ان میں سے ہم بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ نور کی کرنیں ہیں، ان میں ہمارے بھی شمار فرما۔ مشن امام زمانہ کے راستے میں راستہ ہموار کرنے والے جو مجاہدین ہیں ان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا، اس مرکز کی جتنی خدمت کرنے والے ہیں جس انداز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں خدمت، دام میں، گرہ میں، سخن میں، قدم میں، پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔